پاکستان اور یو اے ای کے سفارتی تعلقات میں نئی جہت۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ پاک یو اے ای تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا مواقع فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں عام تعطیل ہے، شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، جگہ جگہ پرچم اور خوش آمدید بینرز آویزاں ہیں، جبکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ برطانیہ میں پی ٹی آئی اور بیرونی آقاؤں کا گٹھ جوڑ، بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے کڑا امتحان۔ پی ٹی آئی نے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے تمام حدود و قیود اور بین الاقوامی قوانین کو پس پوچھ ڈال دیا۔ گزشتہ کافی عرصے سے برطانیہ کی سرزمین کو پی ٹی آئی کے بھگوڑے، یوٹیوبرز اور شرپسند عناصر بیرونی آقاؤں کی ایما پر پاکستان اور فوج مخالف بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر 2025 کو ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے چلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سازش کی میٹنگ میں شامل تھے اور جرم ثابت ہونے پر 7 ملزمان کو قید کی سزا دی گئی ہے۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود کسی نے زمینوں پر قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو فوری قبضہ واپس دلوانے کا حکم۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ غلط کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں، جس پر وکیل نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سیز پر بنی کمیٹیز نے اختیارات سے تجاوز کیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں پھر آگے بات کریں گے، کیوں نہ اس کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی شروع کر دیں۔ وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ ڈی سیز نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اگر پٹواری ٹائم سے قائم کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ جب سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخباری خبریں لگانے کے لیے یہاں ڈائیلاگ نہ ماریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ڈی آر سی کمیٹی کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت لاڑکانہ میں 600 بستروں پر مشتمل جدید ہسپتال کی تعمیر کے حوالے سے اہم اجلاس۔ ہسپتال بیسمنٹ اور 6 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 288 نرسنگ کیئر، 92 ایمرجنسی اور 48 آئی سی یو بیڈز فراہم کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں مزید 144 نرسنگ کیئر اور 24 آئی سی یو بیڈز، 8 آپریشن تھیٹرز، جدید آئی سی یوز، ایمرجنسی اور خصوصی وارڈز، ڈائلسس، ریڈیولوجی، لیبارٹری، بلڈ بینک اور ری ہیبلیٹیشن سہولیات شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہسپتال کی تکمیل کے لیے 2 سال کا ہدف دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وی این کے مطابق لاڑکانہ اور قریبی علاقوں کے عوام کو جدید طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کارکنوں کی گڑھی خدا بخش روانگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر پارٹی رہنماؤں نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صبح بھر میں کرسمس تقریبات کے بہترین انتظامات پر اظہار اطمینان۔ کہا صبح بھر میں کرسچن برادری کا بے خوف ہو کر کرسمس منانا باعث اطمینان ہے۔ خوشی ہے کہ آج پنجاب میں ہر اقلیت خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ ہر مائنورٹی کا تحفظ اور مساوی حقوق ہماری گڈ گورننس کا معیار ہے۔ پاکستان میں ہر فرد کرسچن کمیونٹی کی خوشیوں میں شریک ہے۔ انڈیا میں انتہا پسند کرسمس منانے پر حملے کرتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی 3 روزہ دورے پر آج لاہور آمد۔ پنجاب پولیس نے سہیل آفریدی کے قافلے کو چکری انٹرچینج پر روک لیا۔ وہ پشاور سے لاہور آ رہے تھے۔ سہیل آفریدی نے لاہور بار سے خطاب کرنا تھا اور مختلف پارٹی عہدیداران سے ملاقاتیں شیڈیول تھیں۔ لاہور لیسکو میں 35,000 سے زائد صارفین کے بجلی کنیکشن التوا کا شکار ہیں۔ صارفین کی جانب سے ابھی تک 25 کروڑ روپے ڈیمانڈ نوٹسز کی مد میں جمع کروائے جا چکے۔ سنگل فیز میٹر کنیکشن کے لیے متعدد درخواستوں کے باوجود بجلی کنیکشن فراہم نہیں کیے جا سکے۔ شہری بجلی کے کنیکشن کے لیے لیسکو آفس کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان میں سائبیریا کی سرد ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ قلات اور کوئٹہ میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے وقت دھند رہے گی۔ کوئٹہ میں گھوڑا ہسپتال میں بند کمرے میں گیس بھرنے سے دم گھٹنے سے 2 چوکیدار جام بھگ۔ دونوں چوکیدار رات کی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے گیس جلائی۔ پولیس کے مطابق آکسیجن کی کمی سے دونوں موت کی آغوش میں جا سوئے۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے میں 3 افغانی دہشت گرد ہلاک۔ تاجکستان کی سیکیورٹی اتھارٹی نے بتایا ہے کہ غیر قانونی طور پر حدود میں داخل ہونے والے مسلح افراد کو سرحدی سیکیورٹی آپریشن کے دوران مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلاشنکوف، 3 پستول، 10 دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان برآمد۔ تاجک حکام کے مطابق یہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں تیسرا مسلح دراندازی کا واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان اور مسلح گروہوں کی موجودگی پڑوسی ممالک کے لیے سنگین سلامتی خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی تاحکم ثانی معطل کر دی۔ طالبان کی وزارت خزانہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ حکم تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں پر لاگو ہوتا ہے۔ طالبان حکام نے اس فیصلے کی وجہ سے متعلق تاحال کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی۔ افغانستان کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ کا نائجیریا میں داعش کے خلاف طاقتور حملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ محکمہ جنگ نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے قتل کر رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ اگر تشدد نہ رکا تو سخت نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب نائجیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ مسلح گروہ ملک میں مسلم اور مسیحی دونوں برادریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔